بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہونے پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سیدنا حمزہ کے بیتاب دل پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشین انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات کی دیر تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے حجابات اٹھ گئے، ساری ظلمتیں کافور ہو گئی اور دل کی دنیا نور ایمان سے چمکنے لگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیں۔ خدا کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسلام میرے اوپر سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار کے سامنے اعلان اسلام۔ سیدنا حمزہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اے حمزہ، کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ آپ نے دین محمدی کو قبول کر لیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں، جب معاملہ ظاہر ہو چکا تو مجھے اب اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اب میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو مزید تقویت ملی اور وہ زور پکڑنے لگے۔ اب کھلے عام تبلیغ دین کرنے میں بھی کوئی امر مانے نہ تھا، کیونکہ وہ اب قریش کے بہادر افراد کا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قریش کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار لہراتے ہوئے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اس وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے فرمایا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کا ارادہ اس سے ہٹ کر ہے تو میں انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں گا۔ صرف ایک بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حمزہ کس قدر شجاع و بہادر تھے، اگرچہ ان کے مقابلے میں عمر جیسا بہادر اور شجاعت ہی کیوں نہ ہو کسی کے پاس۔ اسلام کا دایاں اور بایاں بازو۔ سیدنا عمر فاروق نے جب اسلام قبول کر لیا تو مسلمان مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دو صفیں بنا کر نکلے۔ پہلی صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعثت نبوی کے بعد کفار مکہ پہلی بار مسلمانوں کی یہ شان و شوکت دیکھ رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دونوں شخصیات اسلام کے دو بازو ہیں، دایاں بازو سیدنا حمزہ اور بایاں بازو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا حمزہ کی بہادری اور قبول اسلام کا تاریخ میں بلند مقام ہے۔ آپ کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مزید تقویت عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کے بھی اس بات سے تصدیق ہو جاتی ہے، الناس معادد خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ لوگ خزانوں کی مانند ہے، جو لوگ دور جاہلیت میں بھی بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔